وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ قصص النبیین قدم بقدم میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت اور ان کی وفات اور ان کی عمر کا ذکر کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت نمرود بادشاہ، جس کو نمرود بن کنعان کہا جاتا تھا، اس کے دور میں ہوئی۔ اس بادشاہ کے بارے میں جو بات مشہور ہے وہ یہ ہے کہ اس نے 400 سال حکومت کی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس نے 1000 سال حکومت کی، اور یہ قبیلہ بنو راسب سے تعلق رکھتا تھا، جس قبیلے کی طرف حضرت نوح علیہ السلام بھی پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ بڑا ظالم قسم کا یہ بادشاہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے ساتھ مناظرہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو برباد کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت مختلف اقوال ہیں۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ مقام سوئس میں ہوئی، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بابل شہر میں ہوئی، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کوسا کے علاقے میں ہوئی، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ فرماتے ہیں کہ دمشق کے شہر برزہ کے اندر، برزہ کے مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو یہ مختلف اقوال ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کہاں ہوئی۔ جب نمرود کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، تباہ کر دیا، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کی اور حران شہر کی طرف ہجرت کی، وہاں تشریف لائے، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شام کا سفر کیا اور شام کے اندر تشریف لے گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایلیہ مقام جو تھا وہاں سے بھی گزر کر گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ان کے ہاں پیدائش ہوئی، اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ جو تھیں حضرت سارہ، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چچا زاد بہن تھیں، ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا۔ تو حضرت سارہ کی جو وفات ہوئی، حبرون کے مقام پر ان کی وفات ہوئی۔ تو وہاں جو حبرون کا مقام ہے، جس کو آج کل الخلیل بھی کہا جاتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان پر بڑا غم ہوا، بڑا افسوس بھی ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام نے بنی حیث کے ایک شخص سے ابراہیم علیہ السلام نے 400 مسقال میں، مسقال سونے کا ہوتا ہے اور ایک مسقال تقریباً کچھ 4.5 ماشے کا ہوتا ہے، تو 400 مسقال میں ایک غار خریدی، اور اس غار کے اندر حضرت سارہ سلام علیہا کو دفن کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو شادی ہوئی وہ رفقہ نامی خاتون سے ہوئی، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ناحور کی پوتی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہو ہو گئیں، اور یہ ناحور کی پوتی تھیں، ناحور بن طارخ کی یہ پوتی تھیں۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی ہوئی، پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے بطن سے پیدا ہوئے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کے بیٹے جو ہے نا، جو کہ پھر اس عورت کے، اس خاتون کے پوتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کے بارے میں یہ ہے کہ 175 سال کی عمر انہوں نے پائی۔ جب حضرت سارہ سلام علیہا کی وفات ہوئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قنطورہ نامی عورت کے ساتھ نکاح کیا، اس سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہوئی، جو کہ بعض تاریخ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ 6 بیٹے تھے ان کے اس خاتون سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قنطورہ کے بعد جب وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، تو پھر ایک اور عورت سے بھی شادی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ان سے بھی اولاد تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو عمر ہے
بخاری شریف کے اندر 80 سال کی عمر کا تو آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں اپنا ختنہ خود کیا۔ اب آگے کی جو عمر ہے وہ حدیث شریف میں تو نہیں آتی، البتہ تاریخ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ 175 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وفات پائی، 175 سال کی عمر میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی زوجہ مطہرہ حضرت سارہ سلام علیہا کے پہلو کے اندر ہی مدفون ہوئے۔ وہ جو جگہ تھی حبرون کی، وہاں حضرت سارہ کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام، ان تمام کی قبریں وہاں موجود ہیں، جن کو بعد میں حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے اس کی چار دلوائی تھی اور اس کو جو ہے نا دوبارہ بنایا تھا، تو وہاں ان کی قبریں موجود ہیں۔ لیکن یہ تعیین نہیں ہے کہ یہ قبر ابراہیم علیہ السلام کی ہے، یہ ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی ہے، یہ تعیین نہیں ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ وہاں مدفون ہیں۔ تو اس وجہ سے جو آدمی اس قبرستان میں جائے یا اس علاقے میں جائے تو اس کو چاہیے کہ ذرا پاؤں سنبھال کر رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ایسی قبر کے اوپر پاؤں آ جائے جس قبر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو یا حضرت اسحاق کوئی اور پیغمبر ہو۔ تو اس وجہ سے وہاں جانے کی صورت کے اندر اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ یہاں اختتام پذیر ہوا کہ ہم نے بڑا لمبا جو ہے نا پیریڈ ہم نے لگایا ہے، تقریباً یہ ہماری 17 یا 18 نشستیں بن جاتی ہیں۔ ہم نے اس کو پلے لسٹ کے اندر جو ہے نا وہ جمع کر دیا ہے۔ کسی نے اگر یہ پورا قصہ بھی اختصار کے ساتھ ہم نے بیان کیا ہے، اگر وہ سننا چاہتا ہے تو وہ ضرور پلے لسٹ کو کھولے، تو اس پلے لسٹ کے اندر ترتیب کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قصہ ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ